السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آئیے ہم سبق نمبر 16 قصص النبیین کا پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے العقاب۔ العقاب یعنی انجام، العقاب انجام۔ ولما اخبر اللہ موسیٰ ان بنی اسرائیل اضلهم السامری رجع الى قومه غضبان اسفا۔ اخبر یخبر اخبارا، خبر دینا، بتلانا، اور با کے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اضل یضل اضلالا، گمراہ کرنا، سامری جادوگر۔ رجع الی لوٹنا۔ غضبان یہ غضبہ کا یہ اسم ہے، غضبان غصے میں، غصے کی حالت میں۔ اسفن یہ حال ہے رجع کا، موسیٰ علیہ السلام اس میں فاعل ہیں۔ اسفن افسوس کرتے ہوئے، تاسف۔ اور جب اللہ نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل گمراہ کیا ان کو، سامری نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو، اور جب اللہ نے بتلایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے، رجع الی قومی، تو اپنی قوم کے پاس لوٹے، اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، غضبان غصے کی حالت میں، افسوس کرتے ہوئے۔ وغضب علی قومی وغضب للہ علی اخیہ ہارون، غضب علی غصہ ہونا، اپنی قوم پر غصہ ہوئے اور اپنے بھائی پر غصہ ہوئے، ہارون، اپنے بھائی ہارون پر غصہ ہوئے، للہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے۔ حدیث میں خود آیا ہے کہ غصہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ سب سے بہترین غصہ ہے۔ قال یا ہارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني، ما یہ نافیہ ہے، منع یہ پہلے ماضی ہے، منع یمنع منع کرنا، رأیت تو نے دیکھا، مخاطب واحد، رأى یرا سے، ضلوا یہ ضل یضل، ضلن و ضلالا گمراہ ہونا، ضلوا وہ گمراہ ہوئے، ان لا یہ ان اور لا اس میں مدغم کر دیا، ملا دیا گیا، ان لا تھا وہ، اور لا تتبعنی، اتبع یتبع اتباعا اتباع کرنا، نی یعنی یہاں پر یہ ان کی وجہ سے یہاں پر جو یا تھی وہ حذف کر دی گئی، تتبعنی تھا۔ اور پھر عصا عصی نافرمانی کرنا، امر حکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون ما منعک، آپ کو کس چیز نے روکا؟ یہاں پر یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ کو روکا نہیں، ما منعک آپ کو روکا نہیں، یا کس چیز نے آپ کو روکا۔ ما یہاں پر موصولہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون ما منعک، کس چیز نے آپ کو روکے رکھا، جب آپ نے دیکھا ان کو کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، کہ آپ نے میری اتباع نہیں کی، یعنی میری بات کو فالو نہیں کیا، میں نے کہا تھا کہ ان کو دھیان رکھنا۔ افعصیت امری، تو کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی، میں نے آپ کو جو کہا تھا۔ واعتذر ہارون وقال، اعتذر یعتذر اعتذارا، معذرت کرنا، معذرت طلب کرنا۔
اور ہارون علیہ السلام نے معذرت کی، ہارون علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو معاف کر دیجئے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وقال، اور کہا، انی خشیت ان تقول، قرآن کی آیت ہے، ان تقول فرقت بینی وبین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں نے ان کو منع اس لیے نہیں کیا، قرآن کی آیت ہے، یقیناً مجھے خشیہ یکشا ڈرنا، اور فرق یفرق تفریقاً، فرقتا اپنے تفریق کر دی، الگ کر دیا، الگ کرنا، جدا کرنا، اور رقب یرقب دیکھنا، نگرانی کرنا، اور یہاں پر ترجمہ کریں گے لاج رکھنا۔ لم ترقب، آپ نے نگرانی نہیں کی، میری بات کی لاج نہیں رکھی۔ یقیناً مجھے ڈر ہوا کہ آپ کہہ دیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق کر دی، دو گروہ بنا دیا، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات بھی نہیں مانی، یعنی میری بات کی لاج نہیں رکھی۔ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، استضعف یستضعف استضعافا، کمزور سمجھنا، کمزور سمجھ لینا۔ کادوا یقتلوننی، کادا یکیدو، کادا یکادو کا معنی ہے قریب ہونا، اور یقتلوننی قتل یقتلو، یقتلونا، اور وہ قتل کرنے لگے، قتل کرنے کے قریب تھے، یقتلونا وہ قتل کر رہے ہیں یا کریں گے، نی مجھ کو۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یقیناً قوم نے مجھ کو کمزور سمجھ رکھا تھا، میری بات نہیں مان رہے تھے، مجھے کمزور سمجھ رہے تھے، وقعت یقتلوننی، اور وہ مجھے قتل کرنے کے ڈر پہ تھے، یعنی میں ایسا کرتا تو مجھے نقصان پہنچا دیتے، اس لیے میں نے نہیں کیا، ایسا آپ کی بات کو فالو نہیں کر سکا۔ قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، غفر یغفرو، معاف کرنا، اور ادخل یدخلو، داخل کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی تھا وہ یا حذف کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، آپ میری مغفرت کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میرے بھائی کو معاف کر دیجئے، اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر دیجئے، داخل کر دیجئے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، رحم رحیم یرحم سے اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور رافت کرنے والا۔ ثم التفت موسیٰ الی السامری، التفت یلتفت التفاتا، توجہ دینا، رخ کرنا چہرے کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ ہو کر کہا، فما خطبک یا سامری، خطب معاملہ، حال۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف منہ کر کے کہا، اے سامری، تیرا کیا حال ہے، یعنی تو نے یہ سب جو کیا، تیرا کیا معاملہ ہے۔ تم واعترف سامری بجرمہ، اعترف یعترف اعترافا، اعتراف کرنا، جرم جرم، سزا، اور سامری نے اعتراف کیا اپنے جرم کو، وقال، اور کہا، کذالک سولت لی نفسی، سول یسول کا معنی آتا ہے بنانا، اور دل نے کوئی چیز پیدا کی یا دل کی بات میرے دل میں آئی۔ سامری نے کہا، اسی طرح میرے دل نے مجھ سے کہا،
ایسا کرنے کے لیے میرے دل نے کہا تو میں نے ایسا کر دیا، بچڑا بنایا ان کے لیے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اذهب تو جا، ذهب یذهب سے، فی الحیات زندگی میں، زندگی بھر، ان تقولا کہ تو کہے گا، لا مساس، مساس یعنی چھونا، مس یمس سے مساس مصدر ہے، لا مساس چھونا نہیں۔ تو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سزا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جا، چلے جا، یقیناً تیرے لیے دنیا میں زندگی بھر جب تک تو زندہ رہے گا تو کہتا پھرے گا چھونا نہیں۔ یعنی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہاں سے جب وہ نکلا تو جنگل بیابان میں دوڑتا رہا، چلاتا رہا، کیونکہ وہ ایسا ہو گیا تھا اس کو سزا کے طور پر کہ جو اس کو چھوتا اس کو بھی بخار ہو جاتا، اور اس کو تو بخار تھا ہی، یعنی ایسا معاملہ تھا اس کو سزا کے طور پر، پورا جسم اس کا جلتا تھا۔ وعاقبۃ موسیٰ بالانفراد، اور موسیٰ علیہ السلام کا انجام بالانفراد اس کے ساتھ ہو گیا، بالانفراد یعنی اکیلے کے ساتھ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا انجام۔ یمشی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو سزا دی، موسیٰ علیہ السلام کی سزا اس کے ساتھ ہو گئی، یہاں پر سزا کا ترجمہ کریں گے۔ یمشی وحدہ ویعیش وحدہ کالوحش لا یألف ولا یؤلف، مشی یمشی چلنا، وحد اکیلے، عاش یعیش زندگی گزارنا، وحشی جنگلی جانور یا جنگلی انسان، الف یألف محبت کرنا، اور اولف یولف، آلف سے اولف یولف محبت کی جائے۔ وہ اکیلا چلتا تھا، اکیلا ہی پیدل چلتا تھا اور اکیلے ہی زندگی گزارتا تھا، جانور کی طرح، نہ اس سے کوئی محبت کرتا اور نہ محبت کی جاتی اس سے، یعنی اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا اور نہ وہ کسی سے محبت کر سکتا تھا، کسی سے دل لگی کر سکتا تھا۔ وَأَيُّ عِقَابٍ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا، عقاب سزا، اور ایون کون سی سزا، کون سا بدلہ، سزا کون سی سزا، اکبر من هذا اس سے بڑی ہو سکتی ہے، ہو، اکبر بہت بڑی، بہت بڑا، بڑی، اکبر یعنی سب سے بڑا۔ ان الذی نجس الوفا من الناس بالشرک یجب ان یتقذرہ الناس وینبذوہ، نجسہ ناپاک کرنا، الف الوف جمع، ہزارہ ہزار، شرک شرک، بھی یعنی سے، یا وجب یجب واجب ہونا، ضروری ہونا، تقذر یتقذر گھن آنا، گھن محسوس کرنا، نبذ ینبذ پھینکنا، دھتکارنا۔ یقیناً جس نے ہزارہ ہزار لوگوں کو ناپاک کیا شرک کے ذریعے، ضروری ہے کہ لوگ ہو یعنی سامری اس سے گھن کرے، اس سے دور بھاگیں اور اس کو پھینکیں یعنی اس کو دور بھگائیں۔ ان الذی فرق بین اللہ وعبادہ یجب ان یفرق بینہ وبین الناس، یقیناً جس نے اللہ کے درمیان اور اس کے بندوں کے درمیان تفریق ڈالی، جدائی پیدا کی، ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی جائے، اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو چلیے ٹھیک ہے، آج کا ہمارا سبق یہیں تک رہے گا، اس کے بعد آئندہ پڑھیں گے۔